بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو مخلوقوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، ایک انسان، دوسرے جن۔ انسان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، یہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا اور دیگر معاملات، کاروباری زندگی، اس کے بارے میں کچھ نہیں، یہ ہر ایک جانتا ہے۔ اگر ان کے بارے میں کچھ معلومات دی جائے، انسان کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، یہ بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہے، اپنے معاملات بھی کرتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، نسل بھی چلتی ہے۔ اسی طرح جنات کے بھی معاملات، جنات انسان سے پہلے دنیا میں آباد تھے اور اب تک ہیں۔ انسان اور جنات کی آبادی کا تناسب 1 اور 99 ہے، یعنی اگر ایک انسان ہے تو 99 جنات۔ یہ لطیف مخلوق ہے اور اس کی لطافت ہماری آنکھوں کے دائرے سے باہر ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کو دیکھنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنات اپنی شکل بدل کر کسی اور شکل میں آ جائے تو اس میں کوئی بھی انسان اسے دیکھ سکتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں اتنی لطافت پیدا ہو جائے تو جنات کو دیکھ سکے اور ان کے لطیف وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس کا اظہار کر سکے، بتا سکے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ عمومی طور پر جنات کے بارے میں خوفناک تصور پایا جاتا ہے، ڈراؤنی شکلیں بنائی جاتی ہیں، جنات کے بارے میں بہت سارے توہمات ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانی معاشرہ ہے ایسے ہی جناتی معاشرہ ہے۔ لوگ ہر طرح کے عقیدے، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ لوگ بدکار بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں مخلوقوں کو مخاطب کیا، ایھا الثقلان، دو بوجھ ہو، دو بھاری چیز ہو، یعنی انسان بھی بوجھ ہے اور جنات بھی بوجھ ہیں۔ ان کے بوجھوں کا اپنا اپنا تناسب ہوتا ہے۔ جنات لطافت کی وجہ سے اس کی رفتار اور اس کے معاملات انسانوں سے تیز ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ جنات سے غیب کی باتیں پتہ کرے، وہ خامخاری میں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، جنات کا قول نقل کیا ہے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المحیط، تو اس دردناک عذاب میں نہ رہتے۔ ان کے بارے میں علاج کی بات، جنات کا علاج جس طرح انسانوں کا کیا جاتا ہے ایسے جنات کا کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر لوگ اس بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، دم جھاڑا، نقش تعویذات، گنڈا اور ایسے پھونک پھانک سے ان کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے اپنے معاملات ہیں۔ ہم نے ایک کتاب لکھی، جادو اور جنات کا طبی علاج، یعنی جس طرح جڑی بوٹیوں سے، غذا سے، مادی چیزوں سے انسان کی بگڑی ہوئی طبیعت کا علاج کیا جاتا ہے، بیمار انسان کو تندرستی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اسی طرح جنات کا بھی علاج جڑی بوٹیوں سے، غذا سے، خوراک سے اور مختلف چیزوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جادو اور جنات کا طبی علاج، ویب سائٹ tibb4alltv پر موجود ہے۔ اس میں ہم نے وضاحت کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جنات کا علاج بھی صرف دم جھاڑا ہی نہیں، بلکہ جڑی بوٹیاں، جس طرح ہم نسخہ جات کے ذریعے سے انسان کی بگڑی ہوئی طبیعت کو سنوار سکتے ہیں، اپنی مرضی سے انسانی جسم میں معاملات کو پیدا کر سکتے ہیں، کیفیات کو پیدا کر سکتے ہیں، بعینی ہی اسی طرح ہم جنات کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ جو لوگ صرف یہ جانتے ہیں یا ان کے نظریات یہ ہیں کہ جنات کا علاج صرف جادو ٹونے سے، نقش سے، دم جھاڑے سے، چلہ وظائف سے ہی کیا جا سکتا ہے، میرا خیال ہے اس کتاب کے مطالعے کے بعد یہ نظریات نہیں رہیں گے۔ وہ جو عملاً اس چیز کا تجربہ کریں گے، ہماری بات کی تائید کریں گے۔ جس طرح ایک انسان کو بیماری کی حالت میں دوا دی جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح جادو اور جنات کا توڑ بھی نسخہ جات، جڑی بوٹیوں سے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی عجوہ کھجور کھاتا ہے اسے زہر اور جنات کا اثر نہیں ہوتا، یا شہد کے بارے میں بھی ایسے ہی فضائل ہیں۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ جو کھجور کے کھانے سے، عجوہ کھانے سے جنات اثر نہیں کرتے، جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ تقریباً 250 صفحات پر محیط کتاب ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے جو عملیات کے میدان میں ہے، طب کے میدان میں ہے، علاج و معالجہ جیسے پالا پڑتا ہے، اس آدمی کو چاہیے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے۔ انشاءاللہ چلے ہوئے نظریات ہیں جادو اور جنات کے بارے میں، جو نظریات چلے آ رہے ہیں، امید ہے ان میں بدلاؤ آئے گا، لوگ اپنے نظریات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک نایاب کتاب ہے، ایک اچھوتی کتاب ہے،
ہر عامل کو، ہر حکیم کو، ہر طبیب کو، ہر معالج کو اس کا مطالعہ رہنما ثابت ہوگا۔ جو آدمی 40 دن تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر چلے وظیفے کرتا ہے کہ جادو کا توڑ کر لوں، جنات کا توڑ کر لوں، وہ اگر اس کتاب کو پڑھے گا تو جس طرح ہم کسی بھی جڑی بوٹی سے ہم کسی بھی مرض کا علاج کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم جنات کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا